اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے امراض اور ان کا حل۔ بچوں کے امراض کے اندر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بچوں کے علاج کے اندر جب ہم غیر فطری طریقہ علاج اپناتے ہیں تو وہ ساری عمر کے لیے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے امراض ہوتے کیا ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدائشی مرض لے کر نہیں آیا، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ کیوں لے کے آتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ بچوں کے اندر عام طور پر امراض ہوتی کیا ہے۔ بچہ اگر صحت مند پیدا ہوا ہے تو ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر دو ہی قسم کے مرض پیدا ہوتے ہیں، ایک چیسٹ کا اور دوسرا پیٹ کے امراض، یعنی چھاتی کے امراض اور پیٹ کے امراض۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر عام طور پر اور کوئی مرض نہیں ہوتا اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے صحت مند پیدا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچے کے اگر ماں کا دودھ پہلا اس بچے کو پلا دیا جائے تو ماں کے پیٹ سے آنے والے بچہ کو جب ماں کا پہلا دودھ اس کی چھاتیوں سے ملتا ہے تو ماں کی چھاتی کے اندر پیدا ہونے والا دودھ اتنی قوت مدافعت رکھتا ہے آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خوراک کے لیے رکھا ہے۔ ہمارے کئی لوگ اس دودھ کو ضائع کر دیتے ہیں اور بچے کو نہیں پلاتے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہت ساری قوت مدافعت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کئی بیماریوں کا پھر شکار ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے آنے والے بچے کو اگر پہلا دودھ ماں کا اگر مل جائے تو وہ کئی پیٹ کی بیماریاں اس کی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو نیچرلی قوت مدافعت رکھتا ہے اور اس کے اندر وہ اجزاء موجود ہیں جو نیچرل ہیں اور قوت مدافعت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگزیٹو کام کرتا ہے، کسی مصنوعی گھٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، بچے کا پیٹ جو ہے انتڑیاں خود بخود صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ اگر بچے کو کوئی پرابلم پیٹ کا ہوا تو اس میں صرف اور صرف جو پرانی مائیں کرتی تھی کہ اگر قبض ہو رہی ہے تو گرد نلی کا، جس کو ملتاس کہا جاتا ہے اور عربی میں خیار شمبر کہتے ہیں، اس کا کہوا بنا کر وہ ماں دے دیا کرتی تھی۔ ماں کا پیٹ صاف، بچے کا پیٹ صاف ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اگر اس بچے کو ہاضمے کی خرابی ہو رہی تھی تو عام طور پر گرائب واٹر استعمال کر لیا جاتا تھا، جو نیچرل ہرب سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی جس طرح
کولک ہے تو وہ بھی ہربل بنا ہوا ہے، یا اس سے آگے گھر میں پڑی ہوئی ادویات یعنی جڑی بوٹیاں جو ہر کچن کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا رہا، اور اب بھی جو مائیں کرتی ہیں وہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یعنی گھر میں سونف پڑا ہے، گھر میں ادرک پڑی ہے، گھر میں پودینہ پڑا ہے، اسی کا کیوا بنا کر بچے کو اگر چمچ کے ساتھ ڈال دیا جائے تو بچے کی تمام پیٹ کی امراض دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زچگی کے عالم میں یعنی شروع کے 40 دن کے اندر ماں عام طور پر وہ جو ہے ارک استعمال کرتی تھی، جس کو ارک چہار کہتے ہیں یا چارے ارک کہا جاتا ہے پنجابی میں۔ وہ اگر ماں ساتھ استعمال کروا رہی ہے اور بچے کو فیڈ کروا رہی ہے تو بچے کا پیٹ ویسے بھی ٹھیک رہتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح دوسری بیماریاں چیسٹ کی عام طور پر ہوتی ہیں بچے کے اندر۔ سردی کا موسم ہے، جیسا آج کل ٹھنڈ لگ گئی تو کیونکہ بچے کا مزاج بلغمی ہوتا ہے اور اس میں عام طور پر بلغمی امراض زیادہ پیدا ہوتی ہیں یا ریاحی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے پیٹ کے اندر نفق ہو گئے تو اس کا میں نے عرض کر دیا، بتا دیا۔ چیسٹ کے اندر اگر انفیکشن ہو رہی ہے، بلغم اکٹھا ہو رہا ہے، خرخراہٹ کی آواز آ رہی ہے، تو آج کا رجحان کیا ہے؟ فوراً چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، یا گلی محلے میں، بلکہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ گلی محلے میں بیٹھے عطائیوں کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرواتے ہیں، اور بخار ہو رہا ہے تو ساتھ بروفن دے دی، اور موسٹلی بروفن کا استعمال ہوتا ہے، کونسٹان کا استعمال ہوتا ہے، یا کچھ پیناڈول کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بروفن اگر استعمال کر رہے ہیں تو بروفن کے سائیڈ ایفیکٹس اپنے موجود ہیں کہ جہاں اینٹی پیریٹک خصوصیات رکھتا ہے، اینٹی انفلامیٹری خصوصیات رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی رکھتا ہے۔ لیکن جو سمجھدار مائیں ہیں تو اس چیسٹ کی انفیکشن کے لیے اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس دی جائیں گی تو اینٹی بایوٹکس باہر سے دینے سے بچے کی قوت مدافعت کم ہوتی چلی جائے گی، اور بہت سارے معالجین ساتھ اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور اسٹیرائڈز اور بچے کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے، ساتھ اینٹی ہسٹامین کی دوائی استعمال کروا دی جاتی ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں، اور اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے گوگل پر کہ ان ادویات کے کتنے نقصانات موجود ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے وقتی طور پر تو علامتیں دب جائیں گی اینٹی بایوٹکس دینے سے، اینٹی پیریٹک دینے سے، اینٹی انفلامیٹری ادویات دینے سے، لیکن وہ بچہ بار بار جب انفیکشن کا شکار ہوتا چلا جائے گا اور اینٹی بایوٹکس دیتے چلے جائیں گے تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بہت سارے دیکھا جاتا ہے کہ جب کلچر اینڈ سینسٹیویٹی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو بہت سارے جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ رزسٹ کر چکی ہوتی ہیں اس کی جسم کے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنی زیادہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کروایا گیا کہ وہ رزسٹ کر چکی، اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ ٹیسٹ ہی نہیں کروایا جاتا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اینٹی ہسٹامین کا استعمال کیا جا رہا ہے، اینٹی پیریٹک اور دافع درد ادویات کا استعمال کیا جا رہا ہے کیمیکل کا، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ امیونٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور بار بار ادویات کے استعمال کی وجہ سے وہ جو ہے مختلف امراض اور کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔
प्रॉपर वे क्या था, फितरती इलाज क्या था जो घर के अंदर मौजूद था, उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया। और पुरानी माएँ, हम देखते थे कि जब बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, छाती के अंदर खरखराहट हो रही है, बलगम इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या करती थी, सुहागा लेती थी, जिसको तनकार या बीज कहते हैं तिब्बी ज़ुबान में। सुहागा हर पुरानी माँ जानती है, आज की माँ शायद ना जानती हो, तो उसको तवे पर खिल करके, जिसको बिरियाँ कहा जाता है तिब्बी ज़ुबान में, तो वो शहद के साथ मिलाकर चटा देती थी। चेस्ट से बलगम जो है वो खारिज हो जाता था, चेस्ट इन्फेक्शन दूर हो जाती थी, बच्चा ठीक हो जाता था। आज भी मैं यही कहूँगा कि इसका इस्तेमाल अगर कर दिया जाए, शहद का इस्तेमाल किया जाए, और काली मिर्च हर घर के अंदर मौजूद है पाउडर फॉर्म में की हुई, तो 1 चम्मच जो है शहद का लें और 1 चुटकी जो है ब्लैक पेपर यानी फिलफिल स्याह, काली मिर्च जिसे कहते हैं, वो उसको मिक्स करें और बच्चे को दिन में 2-3-4 मरतबा चटा दिया करें, तो ये चेस्ट इन्फेक्शन खुद ब खुद, गले की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। और साथ साथ अगर सुहागा बिरियाँ मौजूद है, पंसार से बहुत सस्ते दामों मिल जाता है, उसको खिल करके बिरियाँ करके तवे पर जो है रख ले, और वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा मिलाकर जो है बच्चे को चटाते रहें, बच्चे का चेस्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, बलगम खारिज हो जाएगी। क्योंकि तिनकार अबियस जो है सुहागा बिरियाँ बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और नेचुरल एंटीबायोटिक्स खसूसियत रखता है। लेकिन आज की फैमिलीज़ इससे दूर हो गई, जिसकी वजह से चेस्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ कि जब स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है बग़ैर वजह के, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है बग़ैर वजह के, बलगम साथ एंटीहिस्टामिन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बलगम वहाँ रुक जाती है फेफड़ों के अंदर, वहाँ वक्ती तौर पर तो बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन 1 महीने बाद फिर वो चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। वो बलगम बार बार जो सांस की नालियों के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर हम खुश्क कर रहे हैं एंटीबायोटिक से, वो बलगम बाहर निकला नहीं है, तो वो सांस की नालियों का प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट करेगा और बढ़ती चली जाएंगी। बल्कि अगर बार बार किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, तो बचपन से ही मैं हैरान होता हूँ कि वो बच्चे अस्थमा का शिकार हो जाते हैं और फिर उनको नेबुलाइज किया जाता है स्टीरॉइड्स से और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन से और ब्रोंकोडायलेटर्स से, और साथ साथ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की फेफड़ों की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होती चली जाती है और वो मुस्तकिल मरीज़ बन जाता है। बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को इन्हेलर लगे हुए, इन्हेलर पे हैं, नेबुलाइज़र घर रखे हुए हैं, किसी नेबुलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये घर में पड़ी हुई आम अद्वियात, जिसको टोटके कहा जाता है, ये बड़ी दुख की बात है, ये टोटके नहीं है, ये हर्बल जो है ट्रीटमेंट है, ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। और बड़ा दुख होता है मुझे जब ये लोग कहते हैं कि ये जी छोटे छोटे टोटके हैं और टोटकों का इस्तेमाल किया जाए। ये टोटके नहीं हैं, ये आपकी एंटीबायोटिक्स, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे ज़्यादा काम करती है सिर्फ ये आपकी तिनकार बिरियाँ। इसी तरह जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अम्बल तास, जिसे ख़ैर शंबर कहते हैं, उसका अगर चाटा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट है, बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी है
اور نیچرل اینٹی بایوٹکس جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور بچے جو ہے یہ 2 بیماریوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں، اور بڑی بڑی فیسوں سے اور بڑی بڑی جو ڈرگس پر آپ میں حیران ہوتا ہوں، اتنی رانگ میڈیکیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے کہ آکسی ڈل تک لگا دیا جاتا ہے اور انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جو بعد میں قوت مدافعت کی کمی کا باعث بنتے ہیں، اور ساتھ اس کو ڈیکسا ملا کر، اسٹیرائڈ لگا کر جو ہے مزید اینٹی بایوٹک قوت مدافعت کو، نیچرل امیونٹی کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ پھر پوری زندگی کے لیے میڈیکیشن پہ رہتا ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ نیچر کی طرف آئیے، فطرتی علاج کروائیے، اور کیمیکل سے بچ جائیے، قوت مدافعت کو بڑھائیے، قدرتی قوت مدافعت کو بڑھائیے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔